بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. اس وقت صرف ہم اتنی بات کریں گے کہ یہ جو امن کے لیے بات شروع ہوئی ہے اس کا کرونالوجیکل آرڈر کیا ہے، صرف فار دا ریکارڈ. سب سے پہلے جو بات ہوئی وہ یہ کہ میٹنگ ہوئی پاکستان، مصر، سعودی عرب، ترکی، عمان ان کی، اور اس میں کچھ طے ہوا. لیکن اس کی خبر کوئی نہیں ہے، صرف یہ کہ وہاں ملاقات ہوئی. لگتا ہے کہ وہاں پر بات چلی ہے آگے. اس کے بعد پبلکلی جو بات سامنے آئی وہ سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے وہ ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے باعث عزت ہوگا اگر پاکستان کی طرف سے ثالثی کا قبول کی جاتی ہے، اور امریکہ اور ایران دونوں جو ہیں اگر اس پہ راضی ہیں تو ہمارے لیے یہ باعث فخر، باعث عزت ہے. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر ٹرمپ سے بات کر چکے تھے فون پر، اور یہ باتیں طے ہو چکی تھیں کہ وہ صدر ٹرمپ کو یہ قابل قبول تھا کہ اگر پاکستان سے اس میں کوئی ثالثی کردار ادا کر سکتا ہے تو انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ اس کو خوشائند کہیں گے. اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہ ٹویٹ کیا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر ہی اسی ٹویٹ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا. اس سے لگتا ہے کہ یہ بات پہلے سے سب کچھ طے تھا اور یہ بات پہلے سے چل رہی تھی. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر کی ایران کے صدر پزشکیان سے بات ہوئی ہے فون پر، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی فون پر اسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوگی، انہوں نے کچھ اور بات تو نہیں کرنی ہوگی، تو ان سے بات بھی ہوگی، ان کا مسئلہ بھی طے ہو چکا تھا. پھر یہ خبر آئی کہ ایران کے وزیر خارجہ نے چین کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور اسی موضوع پر بات کی ہے، اور چین نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اس ڈیولپمنٹ کو خوشائند سمجھتے ہیں اور اس پر بات آگے بڑھانے کی حمایت کرتے ہیں. اس کے بعد روس کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ امن جو ہے وہ اس کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. اس جنگ کا سب سے فائدہ تو روس کو ہوا اس وقت، کیونکہ اس پہ تیل پہ جو پابندیاں تھیں وہ بھی اٹھ گئی ہیں. وہ سستا تیل بیچ رہا تھا، جب مارکیٹ میں $65 کا تھا اور وہ ہندوستان کو $22 پہ بیچ رہا تھا، کیونکہ پابندیوں کی وجہ سے اس کو مجبوری تھی یہ. اب اس کو پوری قیمت بیچ سکتا ہے وہ، تو اس کو تو بہت فائدہ ہے. ادھر جو یوکرین میں جو مسائل تھے اس پہ بھی اس کو ریلیف ہو گیا کہ امریکہ وہاں پر زیادہ جو ہے اس کو تنگ نہیں کر سکے گا. یوکرین کی حمایت پہلی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور وہ نکلنا چاہ رہے تھے، اب اس کے لیے اور آسان ہو گیا ہے. اب روس کے پاس اتنے پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اب معاشی ترقی کی طرف بات کرنے لگے ہیں. پاکستان کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں تینوں بڑی طاقتیں امریکہ، روس، چین، وہ اس پہ متفق ہیں. جو اس میں لڑائی میں شامل ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران ہے، اور GCC کے 7 ممالک ہیں، مصر ہے، ترکی ہے، یہ سارے بھی اس پر راضی ہیں کہ پاکستان یہ کردار ادا کرے. پاکستان کے لیے یہ بہت نازک موقع ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دے، لیکن پاکستان کو اس کا تجربہ ہے اور یہ کام پاکستان نے پہلے بھی کیا ہے. میں اسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 69 میں اور پھر اس کے بعد 72 میں، جب پہلے کسنگر 69 میں گئے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نکسن جو ہے وہ پھر چین گئے، تو اس میں پاکستان کا بہت میجر کردار تھا. تو اب بھی جو ہے پاکستان کے پاس یہ سفارتکاری کی وہ اہمیت، وہ اہلیت موجود ہے کہ وہ یہ کردار ادا کر سکے، اور امید کرنی چاہیے کہ وہ کر سکیں گے. اب آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. ہم بس نیک خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.